سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کہاں ہے؟ یہ آج ہماری اس پوسٹ کا عنوان ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم سوال ہے جس کے بارے میں مسلمان امت اسلامیہ غلط فہمی اور افراط و تفرید کا شکار ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی شیخ عبد الرحمن ضیاء قاضی حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے کل مجھے ریاض سے فون کیا اور یہ خوشخبری دی کہ انہوں نے ایک رسالہ جس کا عنوان ہے اللہ کہاں ہے مرتب کیا ہے، اور کل انہوں نے فون کیا تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتابچہ کوریئر کے ذریعے انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ آج میں نے اس کو پڑھا اور یہ پوسٹ میں نے سمجھا کہ اس پوسٹ میں اسی کتابچے کے بارے میں کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ قابل مبارکباد ہے بھائی عبد الرحمن کہ انہوں نے اس عنوان کو چنا، اور قابل مبارکباد بھائی عبد الرحمن اس وجہ سے بھی ہیں کہ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ 38 صفحوں پر مشتمل یہ کتابچہ اپنی نوعیت کا ایک خاص کتابچہ ہے اور نہایت ہی اہم موضوع لیے ہوئے ہے۔ کتاب کے آغاز میں ہمارے دوست بھائی فضیلت شیخ توصیف الرحمن راشدی نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ مالک کائنات کی پہچان اور تعارف کے بغیر عبادت کا تصور ناممکن ہے، کیونکہ اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے علم و تعارف اور رب کی پہچان حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ برادرم عبد الرحمن قاضی نے اپنے کتابچے میں قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کو نہایت ہی آسان زبان میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں، بے بنیاد اور سراسر غلط ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن برا ہو ان علماء سو کا جو کہ آج امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس موضوع کو نہایت ہی چالاکی کے ساتھ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں اس پوسٹ کے ذریعے اسی کتابچے سے کچھ دلائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو مؤلف نے اس میں جمع کی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی دلیل، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، اعراف آیت نمبر 54۔ بے شک تم سب کا پالنے والا وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا۔ استوا علی العرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ وہ عرش پر بلند ہوا۔ اسی طرح اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، النحل آیت نمبر 50۔ اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، الانعام آیت نمبر 18۔ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، المعارج آیت نمبر 4، اور فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل یہ بھی ارشاد فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب، فاطر آیت نمبر 10، اس کی طرف ستھرے طیب کلمات چڑھتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، سورہ نساء آیت نمبر 158، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔
اور یہ بھی ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، آل عمران آیت نمبر 55۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ زمر آیت نمبر 1۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب باحکمت کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، سورہ ملک آیت نمبر 16، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان پر ہے۔ ان آیت کریمہ کے بعد مؤلف نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے میرے لیے بہت برا قرار دیا۔ میں نے عرض کیا کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، بے شک یہ مومنہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اور اسی طرح ہماری رائے ہے کہ جس کسی سے بھی سوال پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ اپنی فطرت کے مطابق جواب دے آسمان پر۔ اس حدیث میں دو مسئلوں کا ذکر ہے۔ پہلا، یہ جائز ہے کہ مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، اور دوسرا یہ کہ جس سے پوچھا جائے وہ کہے آسمان پر۔ جس نے ان دونوں مسئلوں کا انکار کیا اس نے گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کیا۔ مختصر العلوم صفحہ نمبر 81۔ اس لونڈی کو عقیدے کے اتنے اہم مسئلے کا علم تھا، ہمارے آج کل نام نہاد علماء اگر ان سے اس متعلق سوال کیا جائے تو ان کا جواب اس کے جواب سے بالکل مختلف ہوگا، جس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی اور اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر مسلمان کسی مسلمان سے یہ سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو انتہائی حکمت کے ساتھ سوال کیا جائے۔ دوسری دلیل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان پر جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اسے سنن ابی داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ اس نے مجھ پر اعتبار کیا جو آسمان پر ہے۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ چوتھی دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر فرمایا تھا میں نے تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے، اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ حاضرین نے عرض کیا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا اور اپنا فرض پوری طرح ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کی اور لوگوں کی طرف جھکائی اور 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ اسے صحیح مسلم اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ 5ویں دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس
عرش کے اوپر ہے، جس میں لکھا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ چھٹی دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور اس رب کی جو ناراض نہیں ہے۔ اسے برابر اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل جاتی ہے، پھر وہ فرشتے اسے آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں شخص ہے، تب کہا جاتا ہے خوش آمدید پاک روح جو پاک جسم میں تھی، داخل ہو جا، تو قابل تعریف ہے اور تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشخبری کی اور رب کی۔ چھٹی دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی۔ چھٹی دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشخبری کی اور چھٹی دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الوفات آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں نکل اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل، تو قابل تعریف ہے، تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور اس رب کی جو ناراض نہیں ہے، تو قابل تعریف ہے۔ اسے برابر اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جسم سے نکل جاتی ہے، پھر وہ فرشتے اسے آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں شخص ہے، تب کہا جاتا ہے خوش آمدید پاک روح جو پاک جسم میں تھی، داخل ہو جا، تو قابل تعریف ہے اور تجھے خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور رب کی رضا جو ناراض نہیں ہے۔ اسے مسلسل اسی طرح کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسے لے کر اس آسمان تک پہنچتے ہیں جس پر اللہ عز و جل ہے۔ ساتویں دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف طیب چیز ہی چڑھتی ہے۔ صحیح بخاری۔ آٹھویں دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکے بعد دیگرے تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوئی ہوتی ہے، پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے، پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نویں دلیل ارشاد فرمایا، نویں دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتا۔ نویں دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اس میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، وہ میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا ہے، اس کی طرف دن کے عملوں میں سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عملوں میں سے پہلے دن کے عمل بلند کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کے جلوے سے اس کی تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ صحیح مسلم۔
نمبر 10، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ جو آسمان پر ہے ناراض رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ سامعین کرام، یہ وہ دلائل ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث سے پیش کیے ہیں جو ہمارے دوست بھائی فضیلت شیخ عبد الرحمن ضیاء قاضی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب، اپنے رسالہ، اس کتابچے میں اللہ کہاں ہے کہ عنوان سے جمع کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رسالے کو نفع بخش بنائے اور بھائی کے لیے اور ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو سننے کے بعد اسے دوسروں تک شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ فرما لیجیے 00966 504 686317۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید سے کہ آپ اپنے آپ کو صحیح عقیدہ لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے اور ان لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے جو کہ آج دنیا کے اندر قرآن و سنت کو غلط قرآن و سنت کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ Oh.